أهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قابل قدر مومنین و مومنات جناب سید ہاشم رضا صاحب کے دولت خانہ پر ویسٹ بری نیو یارک میں جو سالانہ مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن دعائے ابراہیم قرار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کو ریکنسٹرکٹ کر رہے تھے تو قرآن نے اس کی کوٹیشن دی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب دونوں باپ بیٹا ابراہیم و اسماعیل پتھر اٹھا کے بنیادیں استوار کر کے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار الہ ہمارے اس ایثار کو، ہماری اس انویسٹمنٹ کو، ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو سمیع بھی ہے، تو علیم بھی ہے. نہ تجھے سماعت کے لیے آلہ چاہیے، نہ علم کے لیے انفارمر چاہیے. تو سب جانتا ہے، تو ہماری اس عبادت کو، خدمت کو قبول فرما. یہ جملہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے یک زباں ہو کے کہا، اور اللہ کو یہ جملہ اتنا پیارا لگا کہ اللہ نے اس میں قالا کا لفظ نہیں رکھا کہ انہوں نے کہا. بغیر قول کے مقولے کا ذکر بتاتا ہے کہ بولنے سے پہلے ہی ہم نے اس جملے کو منتخب کر لیا. ربنا تقبل منا اتنا اہم جملہ ہے کہ آج جب آپ دعا ختم کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ سلیقہ دعا بھی ہے، طریقہ عبادت بھی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا للہیت و فاللہیت کا ایک طریقہ بھی ہے کہ بار الہ ہم لوگوں سے کیا اس پر اپریسیشن لیں گے، ہمارا ہدف تو تیری ذات تھی، تو تو اس کو قبول کر. یہ مومن کا یہی ترہ امتیاز ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لو لگانا چاہتا ہے، پبلک کی مخالفت سے گھبراتا نہیں اور پبلک کی حمایت پر ڈیپینڈ نہیں کرتا. ڈیپینڈ بھی اللہ پہ کرتا ہے، ڈرتا بھی اس کی مخالفت سے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ کی ذات نے فرشتہ استجابت دعا سے کہا کہ یہ جملہ محفوظ کر لو
ہم وقت آنے پر ان دونوں باپ بیٹے کو عطا کرتے رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ اے میرے رب، دیکھیں رب پہ بھی فوکس رہے، یہ رب دعا کی قبولیت کے لیے بہترین لقب ہے اللہ کا۔ جب اللہ کو آپ رب سے پکارتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جب یہ مجھے رب سمجھتے ہیں تو پھر رزق کسی اور سے تو نہیں مانگیں گے، جب یہ مجھے رب سمجھتے ہیں مشکلات کا حل کسی اور سے تو نہیں کروائیں گے، لہذا یہ اللہ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ اے ہمارے رب، ان میں رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کے لیے تعلیم کتاب و حکمت دے، وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، تو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے۔ اس کے جواب میں جو الفاظ ہیں آپ ذرا توجہ فرمائیے گا، جو الفاظ دعا میں ہیں وہی استجابت دعا میں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم وہو العزیز الحکیم۔ یہ وہی الفاظ جو دعا میں ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، دعا ہو رہی ہے 4000 سال پہلے، رسول آ رہے ہیں 4000 سال کے بعد، تو اگر ختم نبوت کا انتظار 4000 سال ہو سکتا ہے تو آخری امام کا انتظار 2000 سال کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو الفاظ دعا کے ہیں وہی استجابت دعا کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، جب اپنی ذریت کو چھوڑ کے جاتے ہیں، کہتے ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ بارے رہا یہ میری ذریت والے نماز قائم کریں گے، اس کے اگینسٹ میں لوگوں کے دلوں میں میری ذریت کی محبت بھر دے، سب میری محبت کو، میری ذریت کی محبت رکھے۔ اللہ نے کہا تم نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، ہم اپنی وسعت رحمت کے مطابق مانگتے ہیں، دیتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ذریت میں صرف مودت رکھ، سنیے ہم جواب یہ دے رہے ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہم اسلام ہی قبول نہیں کریں گے جب تک تمہاری ذریت سے مودت نہ ہو۔ دیکھیں الفاظ دعا پہ غور رہے، استجابت دعا پہ غور رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ وَجْعَلْ ہَذَا رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے میرے رب اس گھر کو، اس شہر کو اور اس گھر کو امن کا مرکز بنا۔ اللہ نے جواب دیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ آپ تو چاہتے ہیں کہ یہ مرکز امن بنے، ہم گارنٹی دیتے ہیں جو اس کے قریب آ جائے گا وہ بھی امن والا ہو۔ وہ دعا، یہ استجابت دعا۔ پھر فرماتے ہیں وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، جو اہل بیت ہونا، اہل بیت، یہ بیت جو اہل بیت ہو انہیں ثمرات عطا کرنا۔ اللہ نے پھر آواز دی تم نے کم مانگا ہے، تم نے کہا آپ کی ذریت میں، تمہاری ذریت میں، تمہارے جو نبی کے اہل بیت ہوں ہم ان کو ثمرات دیں، تو سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے کوثر دے دیا اور آپ کی ذریت میں سے نسل محمد کو فاطمہ سے قیامت تک چلا دیا۔ محمد وآل محمد صلوات۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔
दुआ कर रहे हैं मेहमार काबा बारे इलाहा मुझे और मेरी ज़ुर्रियत को बुत परस्ती से दूर रखना। खालिक की आवाज आई, तुमने अपने ज़र्फ के मुताबिक थोड़ा मांगा है कि सिर्फ बुत परस्ती से दूर रखूं, मैं जो अता करूंगा वो ये है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मुलाज़ा फरमा रहे हैं ये दुआ और इस्तिजाबत दुआ एक तमन्ना है, वो भी दुआ की तरह होती है। जैसे काला व मिन ज़ुर्रियती, कहा मेरी ज़ुर्रियत में रख। काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, कहा ज़ुर्रियत में भी रखूंगा। और इसके जवाब में एक जुमला और कहा, ये बड़ा अजीब है, वजअलहु कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़िबिही लअल्लहुम यरजिऊन। आपने कहा है ना कि ये सब इस्लाम वगैरह आपके हाँ रहे, आपके पास रहे, तो सुन लीजिए, हमने वजअलहा कलिमतन बाक़ियतन फ़ी अक़िबिही, अल्लाह ने आपकी डिमांड की सप्लाई में, आपकी ज़ुर्रियत में, आपकी नस्ल में ए इब्राहिम अली की शक्ल में कलिमा बाक़िया रख दिया है। कलिमा तौहीद, कलिमा बाक़िया बशक्ल अली लअल्लहुम यरजिऊन। और जो नहीं मानेंगे उनके लिए रजअत भी रख दी है कि एक जमाना था जब हमें मजलूम बनाया गया, अब तो हम इंतकाम लेने के बाद आ गए हैं। जब तक कलिमा नहीं पढ़ोगे तब तक महदी जाएगा। लअल्लहुम यरजिऊन, कलिमा बाक़िया ज़ुर्रियत में आ गया। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। अल्लाहु अकबर। ये अजीब दुआ है। बारेलाहा खाना काबा बनाया है, अब तेरी जात का तेरा घर बनाया है। हम मांगते ये हैं कि मुझे भी इस्माइल को भी मुसलमान बनाए रखना और हमारी ज़ुर्रियत में भी इस्लाम रखना। अल्लाह ने आवाज दी, आपने सिर्फ इस्लाम मांगा है ना इब्राहिम, हम और बढ़ के देंगे। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जिस दीन से हम राजी होंगे वो तुम्हारे बेटे अली वाला। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये दुआ इब्राहिम और इस्तिजाबत दुआ इब्राहिम मिन जानिबिल्लाह। अब एक दुआ और रह गई है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। एक थोड़ा सा एक इशू है, उसको भी मैं आज यहाँ छेड़ लूँ, और वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो नस्ल चली वो दो हिस्सों में बटी। एक हो गए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद और एक हो गए हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद। अल्लाह की जात ने अजीब यहाँ पर तय किया कि अल्लाह के खजाने में, यूं समझ लीजिए आपको समझाने के लिए ताकि जल्दी समझ जाए, एक हो गए बनी इसराइल, हजरत याकूब को कहते हैं इसराइल, और एक हो गए बनी इस्माइल। ठीक है, अब समझाने के लिए तवज्जो रखिएगा। अल्लाह के खजाने में दो चीजें थी, दो चीजें थी अल्लाह के यहां। अल्लाह के खजाने में घर दो थे, एक बैतुल मुक़द्दस बनी इसराइल को दे दिया, दूसरा बैतुल्लाह बनी इस्माइल को दे दिया, मगर फर्क रख दिया। बनी इसराइल को वो दिया जो खत्म भी हो गया, बनी इस्माइल को वो दिया जो क़यामत तक मरकज़ इबादत है। जज़ाकल्लाह मौलाना। मौलाना फरमा लिया आपने। सुभान अल्लाह। दरिया दो थे, एक नील एक फरात। नील बनी इसराइल को दे दिया, फरात बनी
اسماعیل کو دے دیا۔ لنگر دو تھے، ایک بشکل مائدہ، سورہ مائدہ، وہ بنی اسرائیل کے لیے خوان نازل ہوتا تھا مگر ساتھ فرشتہ کوئی نہیں ہوتا تھا، صرف خوان آتا تھا، یوں دسترخوان آ جاتا اور لوگ کھانا کھا لیتے اور وہ خوان اٹھ جاتا تھا۔ تو دو قسم کے لنگر تھے، دسترخوان تھے اللہ کے پاس، ایک بغیر فرشتوں کے، ایک فرشتوں کے ساتھ۔ جو بغیر فرشتوں کے دسترخوان تھا وہ بنی اسرائیل کو دیا، جو فرشتوں کے ساتھ والے کھانے تھے وہ بنی اسماعیل کو دیے۔ وہ لنگر آیا بھی اٹھ بھی گیا، وہ دسترخوان آیا بھی اٹھ بھی گیا، مگر جو دسترخوان حسن و حسین کے لیے آیا تھا آج بھی نیاز حسین کی شکل میں جاری ہے۔ یزیدیت مردہ باد، اور حبیب خدا ختم الانبیاء محمد الانتا صلوات۔ تو اللہ کے خزانے میں ویپن دو تھے، توجہ فرما رہے، ایک عصا، دوسرا ذوالفقار۔ عصا بنی اسرائیل کو دیا، ذوالفقار بنی اسماعیل کو دی۔ فرق رکھ دیا، فرق یہ رکھا کہ پہلا ویپن استعمال کرنے والا خود ڈر گیا اژدہا سے، اللہ اکبر۔ ذوالفقار استعمال کرنے والا کبھی ڈرا نہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس ویپن میں، اس ویپن میں فرق یہ ہے، فرعونیوں کے دربار میں عزت موسیٰ کو بچائے تو عصا، مگر قیامت تک نسل کو بچائے تو ذوالفقار۔ اس کی گردن پہ بھی نہیں چلی جس کی 17ویں پشت میں علی کا حکمدار ملاحظہ فرمایا۔ اگر یہ ذوالفقار اتنی سمجھدار نہ ہوتی تو علی کے سب سے بڑے حریف کے بیٹے کی گردن پہ چل گئی ہوتی۔ یہی تو کمال ہے ذوالفقار کا کہ سب سے بڑا دشمن علی کا اس کا بیٹا، علی کا بیٹا بھی ہے، علی کے راستے میں شہید راہ خدا۔ تو آپ نے دیکھا یہ دو، اب یاد رکھیے گا، دو بطول تھی، کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ دو بطول تھی اللہ کے خزانے میں، ایک مریم، ایک زہرا۔ مریم بنی اسرائیل کو دی، زہرا بنی اسماعیل کو دی، اور فرق رکھ دیا، شوہر کے بغیر ہونا بطول اور ہے، شوہر رکھ کے بطول۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند صلوات۔ یہ دو اللہ عنایت فرماتا رہا، دو اللہ کے خزانے میں کل کتابیں تھی 4، 3 دی بنی اسرائیل کو، تورات، زبور، انجیل، ایک قرآن وہ دیا بنی اسماعیل کو۔ فرق رکھ دیا، جنہوں نے منسوخ ہونا ہے وہ بنی اسرائیل کو دے دیا ہے، جس نے قیامت تک رہنا ہے وہ بنی اسماعیل کو دے دیا۔ کچھ مولانا فرمایا اللہ اکبر۔ عجیب منزل فکر ہے کہ اللہ کی ذات نے بڑا خیال رکھا بنی اسرائیل پر بنی اسماعیل کے تفوق کا۔ وہاں بنی اسرائیل والوں کا دشمن تھا فرعون، بنی اسماعیل والوں کا بڑا دشمن تھا یزید۔ رسوا وہ بھی ہوا، غرق ہوا، رسوا یہ بھی ہوا، مگر اللہ نے فرق رکھ دیا۔ فرعون کے بعد فرعون آتے رہے مگر یزید کے بعد کوئی یزید نہ آ سکا۔ یہ اثار حسین
ابن علی کا کمال. اللہ نے یہ تفوق رکھا, ترجیح رکھی بنی اسماعیل کو. نبوت خاندان بنی اسرائیل میں چلی گئی, مگر ختم نبوت خاندان بنی اسماعیل میں آ گئی. اگر نبوت ادھر تھی تو امامت صرف خاندان بنی اسماعیل میں آئی. یہ اللہ کی ذات نے یہ اس بیک گراؤنڈ کے بعد اب جو اصل مقصد ہے تقریر کا وہ سمجھانے میں آسانی ہوگی. دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ جو یہ بھی ذہن نشین ہو جائے کہ اللہ کے کارخانے میں, اللہ کے خزانے میں جوان دو تھے. ایک تو حضرت ابراہیم کو کہا. اب یہ تفوق دیکھیے, توجہ رکھیے, خود حضرت ابراہیم جوان ہیں یا پھر ان کی نسل میں علی کو فتح کہا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا وہ جوان یا یہ جوان, وہ بھی بت شکن یہ بھی بت شکن. اس کا مقام ابراہیم بھی کوئی مٹا نہ سکا, علی کا چاہے ولادت بھی کوئی مٹا نہ سکا, اس لیے کہ بت پرستوں میں کہاں ہمت ہے بت شکن کے آثار کو مٹا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں. عجیب منظر فکر ہے کہ ان کی دعا یوں قبول ہوتی جا رہی ہے. ادھر دعا کرتے ہیں ادھر استجابت دعا ہوتی جا رہی ہے. ایک دعا اور ہے جس کے لیے ساری رحمت اب تک کی آپ کو دی, وہ یہ ہے وجعل لی لسان صدق فی الآخرین. بارے رہا دعا ابراہیم, بارے رہا ایک احسان کر, اور وہ احسان یہ ہے کہ میرے لیے ایک سچی زبان نبیوں کے لیے, امتوں کے لیے ایک سچی زبان ایسی قرار دے کہ وہ ہو آخرین میں مگر ہو ہر ایک کے لیے سچی زبان. اب ذہن نشین رکھیے گا بات, دیکھیے خود سچ کی ہم ہیں سچوں کے ماننے والے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ہمیں جھوٹ بالکل زیب نہیں دیتا, سچ. آج کل تو ماشاءاللہ بہت جھوٹ بولا جا رہا ہے. جی ہاں, آج کل تو تقریباً جھوٹ بولا جا رہا ہے. کم از کم آپ جو شیعان علی ابن ابی طالب ہیں, آپ جھوٹ سے نفرت کا اظہار کریں, اس لیے کہ ہم سچوں کے ماننے والے ہیں. ہم نے سچوں کے ساتھ ہونا ہے, جھوٹوں کے ساتھ تھوڑی ہونا ہے. ہمارے نبی بھی سچے, ہمارا امام بھی سچا, اور ہمارا مذہب بھی سچا, ہمارا فرقہ بھی سچا, ہماری کتاب بھی سچی, ہمارا خدا بھی سچا, ہمارا ضمیر بھی سچا, ہماری رفتار بھی سچی, ہماری گفتار بھی سچی, ہمارا کردار بھی سچا. ہمیں سچ کا ساتھ دینا چاہیے. اب دیکھ لیجئے کہ یہاں ارشاد ہو رہا ہے, بلکہ اس آیت کے بیک گراؤنڈ کو سمجھانے کے لیے ایک زحمت اور دوں گا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جب حضور نصارے نجران کے مقابل پہ چلے تو یہاں پر کسی نے آفر نہ کیا حضور کو کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ان هذا لهو القصص الحق. اب اس میں یہ تین الگ الگ آیتیں ہیں, ٹکڑوں کو ملا کر یہ ٹوٹل تین آیتیں بن جاتی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. تو اس میں یہ ان مسئلہ عیسیٰ کا مسئلہ آدم خلقہ من تراب, ایک بہت بڑی بحث چل رہی تھی نصارہ نجران کی, اور جب وہ نہ مانے تو حضور کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نکلیں. جب نکلے ہیں حضور تو مختصر سا قافلہ ہے. حضور ہیں, ان کی دائیں انگلی کے ساتھ حسن ہے, حسین کو سینے پہ اٹھایا ہوا ہے, پیچھے بطول ہیں, آخر میں علی ہے. ٹوٹل یہ جا رہے ہیں آج اس میدان میں جو سچوں اور جھوٹوں کا میدان ہے. تو اس جنگ میں اگر حضور چاہتے تو خود اکیلے چلے جاتے. یہ چھوٹی سی جنگ تو تھی, جنگ بلکہ کیا تھی, ایک ڈائلاگ تھا. جنگ تو ہوئی نہیں, ہوتی تو مباہلہ جنگ ہوتی, وہ تو بہت بڑی جنگ ہوتی, ہلاکت والی جنگ.
جس میں ہلاکت یقینی ہوتی ہے کہ اس پہاڑ سے ہم خود کو گرا دیں گے، اس دریا میں ہم اپنے آپ کو ڈال دیں گے، جو سچا ہوگا خود بخود تیر جائے گا، خود بخود بچ جائے گا، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو جب سرکار گئے ہیں وہاں پر چاہتے تو اکیلے چلے جاتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس نبی نے کھاری پانی کو لعاب دہن سے میٹھا کر لیا ہو، جس نبی کی انگلی کے اشارے سے آفتاب پلٹتا ہو، جس کے دل کے اشارے سے ماہتاب اس کی بیٹی کی دیوڑی پہ آ کے سلام کرتا ہو، یا دو ٹکڑے ہوتا ہو، یا ستارہ زہرہ اتر آتا ہو دیوڑی پر، تو وہ جس کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو، وہ جس کے اشارے سے آفتاب پلٹ آئے، وہ جس کے اشارے سے زہرہ زہرہ کے دروازے پر آ جائے، آپ ایمان سے بتائیں جس کا پیبلز کلمہ پڑھتے ہو، اگر وہ اکیلا چلا جاتا تو کیا یہ معرکہ فتح نہ ہو جاتا؟ فتح تو ہوتا۔ تو پھر علی کو ساتھ کیوں لیا، فاطمہ کو ساتھ کیوں لیا، حسنین کو ساتھ کیوں لیا؟ اگر علی اکیلے چلے جاتے تو کرائٹیریا یہ ہوتا کہ جو محمد کا دشمن ہے وہ جھوٹا ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ آپ علی کو ساتھ لے گئے، فاطمہ کو ساتھ لے گئے، حسن کو ساتھ لے گئے، حسین کو ساتھ لے گئے۔ جس طرح میرا دشمن جھوٹا ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس طرح علی کا دشمن جھوٹا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس طرح فاطمہ کا دشمن جھوٹا ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس طرح حسنین کا دشمن جھوٹا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ محمد صلی اللہ جزاک اللہ مولانا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ یہ دراصل بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ آج سچوں اور جھوٹوں کا فیصلہ ہونا تھا، یہ میزان تھا صدق و کذب کا۔ آج سے ہی تو کرائٹیریا طے ہونا تھا، آج سے پہلے تو طے ہی نہیں ہوا، آج کے بعد طے ہونا تھا کہ جو ان کے مقابل پہ آتا ہے وہ ہوتا ہے جھوٹا اور اس پر ہوتی ہے اللہ کی لعنت۔ اچھا ایمان سے بتائیے، نصارے نجران تو جھوٹے بنے نہیں، کہاں بنے بھائی؟ انہوں نے تو یہ کہہ دیا واللہ، ان کا چیف پریسٹ بولا، پادری بولا، واللہ انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لازالہ اللہ۔ خدا کی قسم میں اس محمد کے ساتھ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے کہہ دے پہاڑ ہٹا دے تو اللہ ان کا کہا نہیں ٹالے گا، وہ پہاڑ ہٹا دے گا۔ اب بتائیں یہ چہرے کون ہیں؟ علی کا چہرہ تو چھپا ہوا ہے فاطمہ کے پیچھے، کوئی سمجھ رہے ہیں؟ اور فاطمہ نے تو نقاب پہنا ہوا ہے، اور نبی اور علی کو تو کل دیکھ کر بھی آئے تھے مدینہ میں۔ یہ کون سے دو نئے چہرے ہیں؟ تو یہ حسن و حسین کے چہرے ہیں۔ یہ کرسچن ضرور ہے، منکر فضائل حسنین نہیں ہے، اسی عذاب سے بچ گئے۔ سیدہ شباب اہل الجنہ بلندہ صلوات۔ اس لیے عذاب سے بچ گئے۔ اسے تو یہ کہہ دیا کہ میں تو وڈرا کر رہا ہوں، میں تو گیو اپ کر رہا ہوں، میں تو ہینڈز اپ کر رہا ہوں، میں تو سرنڈر کر رہا ہوں، میں تو ان ہستیوں کے سامنے شکست کو تسلیم کر رہا ہوں، لہذا وہ نہ جھوٹا بنا اور نہ ہی وہ لعنت اللہ علیہ بنا۔ اب قرآن نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ کہا تلک الامثال نضربها للناس، ہم یہ ایگزامپلز بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ سمجھیں، لعلہم یعقلون، تاکہ انہیں عقل آئے۔ تو قرآن ایزمپشنز کی کتاب نہیں ہے، ایزمپشن ہوتی ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، میتھمیٹکس میں۔ قرآن ایزمپشن کی کتاب نہیں، مفروضوں کی کتاب نہیں، قرآن تو حقائق کی کتاب ہے۔ اگر کوئی جھوٹا نہ ہونا ہوتا اور کسی پر لعنت نہ ہونی ہوتی تو اللہ اتنا اہتمام ہی کیوں کرتا؟ تو جس کے لیے اہتمام کیا وہ تو بچ گیا اور جو اکڑ گیا وہ پھنس گیا۔ اب جھوٹے سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ جو ان ہستیوں کے مخالف آئے وہ جھوٹا اور اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ان ھذا لھو القصص الحق، اور یہ قصے حق کے قصے، جو ان کے مقابلے پہ آئے گا وہ باطل خود بخود بنتا جائے گا۔ تو اب یہ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گئی، سمجھانی تو بیک گراؤنڈ تھی مگر ایک جملہ سامنے آ گیا ہے، اجازت دے تو آج میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ سرزمین نیو یارک میں اس ریسرچ ورک کو بھی آج لے لیجئے،
میں نے یہ روایت میں دیکھا ہے کہ حضور نے مبالغہ کے بعد ایک جملہ کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، لو تواہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر، اگر میرے اہل بیت سے یہ نصارے نجران مبالغہ کر لیتے تو انسان نہ رہتے، یا بندر بنتے یا خنزیر بنتے۔ یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، جو علی کا دشمن ہو یا بندر یا خنزیر، جو فاطمہ کا دشمن ہو یا بندر یا خنزیر، جو حسنین کا دشمن ہو یا بندر یا خنزیر، وہ تو نہ بنے جو آ کر گئے، وہ ہر دور میں بندر بھی بنتے رہے، خنزیر بھی بنتے رہے۔ آپ سمجھ میں آتی آیت قرآن کی وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِطْرَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، میرے حبیب آپ نے جو اپنے منبر پہ بندر ناچتے ہوئے دیکھے ہیں یہ خواب ہم نے دکھایا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان ہستیوں کے مقابل پہ آنے والا تو بندر ہو جاتا ہے، وہ تو انسان ہی نہیں رہتا۔ آپ پہلے انسانیت ثابت کریں خاندان یزید کی، پھر ہم ان کے اسلام پہ بحث کریں گے۔ سمجھے بھائی، سمجھنے کی کوشش کریں، مذہب تو ہم ان کا بعد میں بتائیں گے نا آپ کو کہ وہ کس مذہب سے تھے پہلے۔ یعنی میں یوں کہنا چاہتا ہوں قاتلان حسین کے بارے میں جو پوچھتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا، یہ تو مبالغہ میں طے ہو گیا کہ جو حسین کے مقابل پہ آ جائے حسین کو مارے نہیں، سمجھے خدا رہا، تو حسین کے مقابل پہ آ جائے وہ خنزیر ہے، وہ بندر ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ تبھی تو حسین ابن علی نے زہیر ابن کین سے کہا تھا اے زہیر لا یبعدنک اللہ، اللہ تجھے ایک لمحے کے لیے اپنی رحمت سے دور نہ کرے۔ لعن اللہ قاتلیک الذین مسخوا قردۃ وخنازیر، اللہ تیرا ارادہ قتل کرنے والوں پہ لعنت کرے جو مسخ ہو گئے، بندر بن گئے یا خنزیر بن گئے۔ بھیا آج بات اور اونچی چلی گئی، زہیر تو کنورٹڈ ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ جو کنورٹڈ بھی آیا ہے، جب اس کا قاتل بندر ہے، اس کا قاتل خنزیر ہے، تو فرزند رسول کا قاتل رضی اللہ کا حاصل ہے رحمت اللہ علیہ۔ اور حسین ابن علی نے تو اپنے قاتل سے کہا تھا، شمر ملعون سے، کہ انی سمعت عن جدی انہو کان یقول یقتلک کلب ابقا، اے میرے فرزند آپ کا قاتل مبروس کتا ہوگا۔ تو کہا، کسی صاحب نے کہا آپ کے حسین ابن علی کو غصے میں آ کر کرٹسی کا خیال نہیں رہا کہ انسان کو کتا کہہ دیا۔ میں نے کہا جو مجسمہ اخلاق ہے اس نے عمرو ابن عبد بت کو کتا کیوں کہا تھا؟ من لحاظ الکلب، جو معصوم کے دروازے پہ آ جائے ڈرانے کے لیے، وہ انسان تو ہوتا ہی نہیں، وہ کتا ہوتا ہے۔ تو ان کا مخالف کتا ہے، ان کا مخالف خنزیر ہے، ان کا مخالف بندر ہے۔ اب میں کہاں رکھوں ان مسلمانوں کی حماقتوں کو جو پوچھتے ہیں کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا تھا؟ کیا بندروں کے بھی مذہب ہوتے ہیں؟ خنزیروں کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ کتوں کا بھی کوئی مذہب ہوتا ہے؟ اور مختار نے جو مارے ہیں، کتے مارے ہیں، خنزیر مارے ہیں، بندر مارے ہیں، انسان مارے ہوتے تو ہم جواب دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات۔ بلندتر صلوات۔
बस अब तकरीर आखिरी मरहले में आ गई, बाकी इंशाअल्लाह गुफ्तगू अशरफ रिजवी साहब के यहाँ 4 बजे जाके करते हैं। यहाँ की तकरीर आखिरी मरहले में आ गई। दुआए इब्राहिम जहन में रहे। दुआए इब्राहिम, एक दुआ, वजअल ली लिसान सिद्क़िन फिल आखिरीन, बारे रहा तू मुझ इब्राहिम के लिए, अंबिया और उम्मतों के लिए एक सच्ची जबान बना जो हो आखिरी जमाने में, आखिरी जमाने में। इससे पहले एक दुआ और भी सुन लीजिए, वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम रब्बे हबली हुक्मन व अलहिकनी बिस्सालिहीन, बारेला मुझे विज़डम अता कर और मुझे सालिहीन के साथ मुल्हक कर। वजअलनी मिन वरसते जन्नतिन नईम, और मुझे जन्नत के वारिसों में से बना। यहां ज़ुर्रियत के लिए नहीं मांगा, अपने लिए कहा। अल्लाह ने खुद से कहा कि तुम्हें बनाऊंगा वारिस जन्नत और तुम्हारे बेटे अली को बनाऊंगा मालिक की जन्नत। सुभान अल्लाह। मालिक वो होता है जिससे हक के तकसीम। आप समझ में आई बात? अली जन्नत मन्नार क्यों है? वारिस जा सकता है, मालिक ले जा सकता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने आवाज दी, तुमने मांगा सच्ची जबान दो, तो सुनिए, वहबना लहुम मिन रहमतिना, हमने सारे नबियों को अपनी रहमत में से दिया, बहुत कुछ दिया। वजअलना लहुम लिसान सिद्क़िन अलिया, और सारे नबियों की जबान सच्ची करार दिया अली को। यानी अली स्पोक पर्सन है नबुव्वत के। समझने की कोशिश कीजिएगा, आदम से लेके खातम तक हर नबी अगर खामोश हो तो बोलने वाले का नाम अली है। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, ज़बान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, नारे हैदरी, लंदा सलावत। अब समझ में आ गई बात मौला अली की शक्ल में कैसे अल्लाह की जात ने सच्ची जबान करार दी। वजअलना लहुम लिसाना सिद्क़िन अलिया। यहाँ पर मोतरज़ीन ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि अली से मुराद अली की जात हो। इसमें हमारे लोगों ने भी कहा, उन्होंने भी कंट्रोवर्सी की है, इससे मुराद मकाम अली है, खुद अली नहीं है मुराद। उसकी वजह यह बयान की कि ये जो जालना है, जाला, इसके लिए हम ये जो अली है जात को नहीं ला सकते। मैंने कहा इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, अल्लाह ताला जाइलुन का लफ्ज़ खलीफा के लिए ला रहा है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला, और फिर जो जाअला यजअलु है, ये तो 2 मफूलों को चाहता है। इन बेवकूफों को ये नहीं पता इसके मफूल 2 होते हैं। अल्लाह फरमा रहा है हमने बनाया सच्ची जबान उनके लिए। किसे बनाया? अली को बनाया। अली इसमें जात है, लिसान सिद्क़िन गैर जात है। जाला के लिए जात भी आ सकता है, सिफत भी आ सकता है। तो अली है स्पोक पर्सन हर नबी के लिए। यही वजह है कि आदम से लेके खातम तक, हसन से लेके महदी तक किसी नबी इमाम का लक़ब लिसानुल्लाह नहीं गुजरा। लिसानुल्लाह सिर्फ अली है, इसलिए कि स्पीकर एक होता है असेंबली में। अब समझ में आई बात मौला अली का क्या मकाम है। मौला अली तो अल्लाह की तरफ से स्पीकर का नाम है, अल्लाह की सारी इलाही असेंबली के स्पीकर का नाम अली है। अब कैसे समझे कि अली की स्पीकिंग अल्लाह को बहुत पसंद है? वो हमने समझी नबी के मेराज से वापसी पर, जब किसी ने पूछा कि मूसा के साथ तो दरख्त से बोला था, तो आपके साथ किसी लहजे में तो बोला होगा। नबी ने फरमाया अल्लाह तकल्लमनी बिलहजते अली इब्न अबी तालिब। शब मेराज में जितनी गुफ्तगू हुई मैं अपने लहजे में बोलता रहा, अली अल्लाह के लहजे में बोला।
बोलते रहे। अब एक जुमला समझ लीजिए, अल्लाह शब मेराज में अली के लहजे में बोलता रहा। ये लहजा अली का कुल 2 के पास है, अल्लाह के पास, दरबार शाम में ज़ैनब के कुछ समझ में आई है बात? ये है लिसान सिद्क, वजअलना लहुम लिसान सिद्किन अलिया। अगर कोई बीबी, अगर कोई बच्ची हमेशा बाजारों में जाती हो बुर्का पहन के और उसे मजबूरन भी बाजार में फिराया जाए तो उसे इतना फील नहीं होता कि वो प्रॉपर ड्रेस्ड है और रूटीन है उसकी इस बाजार में जाना। अली बतूल की बहू बेटियों की रूटीन अपने नाना के शहर में चलना न था। माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा था और जब कदमों की आहट मौला अली को नजर आई थी, सुनाई दी थी, तो मौला ने पूछा था, हसन हुसैन तुम्हारी माँ के जनाजे के साथ कोई बीबियां भी आ रही? कहा ज़ैनब उम्मे कुलसूम हमारी बहनें। कहा मेरी गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मदीनतुर रसूल में माँ के जनाजे के साथ बाप की शफकत फिदरी के बावजूद भाइयों के झुरमट में अली और बतूल की बेटियां चले। अल्लाह अकबर। वो अली जिसकी गैरत का ये आलम था, उसकी बेटियां हर बाजार में फिराई गई, हर दरबार में फिराई गई और सरों पे चादरें भी न थी और हाथ में यूं पसे गर्दन बांधे। अल्लाह अकबर। आज एग्जैक्टली वो दिन है जिस दिन काफिला आले मोहम्मद दरबार यजीद में पहुंचा, या बाइख्तिलाफ रिवायत बाजार शाम में, क्योंकि सैयद मुकर्रम ये लिखते हैं यकम सफर को ये काफिला शाम के शहर में पहुंच गया था और 4 सफर को ये काफिला दरबार यजीद में पहुंचा। सैयद मुकर्रम कहते हैं कि 72 घंटे क्यों लग गए? 72 की मातमदार इसलिए कि 5 लाख तमाशबीन थे। हमारे मजहब के मुज्तहिद थे आयतुल्लाह अल्लामा हुसैन बख्तियाना, उन्होंने सबसे पहले ये जुमला पढ़ा था कि 15 अज़ाने अली और बतूल की बहू बेटियों ने बाजार शाम 15 अज़ाने बाजार शाम में सुनी, यानी 72 घंटे लग गए। बाजार सजते रहे, गवैया औरतें मंगवाई जाती रही, तमाशबीन इकट्ठे होते रहे, सफीर वजीर मंगवाए जाते रहे, तबल बजते रहे, शहनाइयां बजाई जाती रही, खुशबू के इस्तेमाल होते रहे। एक साहबी रसूल है बूढ़ा साहल इब्न साद, वो ये कहता है कि मैं सौदा सलफ खरीद करने के लिए बाजार शाम में गया। मैंने एक अजब मंजर देखा। मैं देखता हूं कि कुछ लुटी फुटी बीबियां हैं और एक बीमार है जिसको कस के नाका की पुष्ट में बांध दिया गया। मैंने पूछा मुसलमानों क्या तुम्हारी कोई नई ईद आ गई? रसूल के जमाने में माह सफर में तो कोई ईद नहीं होती थी। कहने वालों ने मुझसे कहा कि इस बीमार से पूछ। जब मैंने बीमार से पूछा तो कहा नाना का सहाबी सबसे पहले तो 15 चादरें ला दे, इसलिए कि इन नाकों पे अली और बतूल की बहू बेटियां सवार। साहब कहते मैं चादरें ले आया जो शिवर ने बाद में छीन ली। जब शिवर चादरें छीन चुका तो मैं उस नाका के सामने आया और मैंने कहा मौला अब मुझे पता चला है कि आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, तो आप अपना नाका मेरे ऊपर से गुजार दे, मैं मरता मर जाऊं, कम से कम क़यामत के दिन रसूल से ये तो कहूँगा या रसूल अल्लाह मैं मर गया था मगर आपकी बेटियों के खुले सर नहीं। ये बाजार का अजब मंजर था। एक जगह ऐसी भी आई, अल्लाह शाम के हालात दुरुस्त करे, एक ज़ियारत पे आप तशरीफ ले जाए तो वहां देखेंगे एक जगह ऐसी भी आई कि भीड़ इतनी बढ़ गई कि बीबी ज़ैनब तो खड़े होकर न चल सकी, बैठ के चलना पड़ा। हर तरफ तमाशे थे। और ये जो बाबू साआत है, बाबू साआत घंटों का दरवाजा, ये पहले घंटों का दरवाजा न था। ये घंटों का दरवाजा उस दिन से बना जब कई घंटे अल्लाह रासियों की तरह ज़ैनब उम्मे कुलसूम वहां पर खड़ी रही और दरबार सजते रहे। रावी ने यहाँ तक जुमला लिखा मेरे अजीजों कि जब उस भरे दरबार में
अली और बतूल की बहू बेटियां दाखिल होने लगी तो रावी कहता है बीबी ज़ैनब रुक गई। बीबी ज़ैनब ने सैयद सज्जाद से कहा आबिद बीमार अरेनी तरीक़ नजफ, मुझे ज़रा नजफ का रास्ता, नजफ का रुख बता दे। इमाम ने नजफ का रुख बताया। जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन की रिवायत है, जिस तरह हाजी हज बैतुल्लाह का दो जानू होके बैठता है, बीबी नजफ का रुख करके बैठ गई। मैंने कहा फूफी अम्मा, करबला से कूफा, कूफा से शाम, 36 शहरों से हम गुजरे, आप कभी घबराई नहीं, आप परेशान नहीं हुई, क्या आप घबरा गई? हम में से जो भी घबराने लगता तो आप सहारा देती, क्या अब आप घबरा गई? बीबी कहती है बेटा मैं घबराने वाली नहीं हूँ। 21 की शब में जब मेरा बाबा जा रहा था, मेरे बाबा ने मुझे हालात करबला सुनाए थे, भाई मारे जाएंगे, बेटे मारे जाएंगे, भांजे भतीजे मेहमान मेजबान सब मारे जाएंगे। ज़ैनब सब्र करना, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के दरबार में जाओगी, बाजारों से गुजरोगी, शहरों से गुजरोगी, और बेटी तुम अली की बेटी हो। जब शराबी का दरबार आए, शाम में यजीद का दरबार, तो सब्र करना। मैंने कहा था बाबा हर जगह मैं खुद जाऊंगी, मगर यजीद के दरबार में जाने से पहले जरा आ जाना और मुझे बता देना कि शरीफ जातियां शराबियों के दरबारों में कैसे जाती है। ज़ैनुल आबिदीन दरबार आ गया, मेरे सादिकुल वाद बाबा नहीं आया। इमाम सज्जाद कहते हैं एक लम्हा न गुजरा था, एक मर्तबा मेरी फूफी खड़ी हुई और बंधे हुए हाथों को चुम्बिश देकर कहा अस्सलाम अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। बेटा ये मेरा बाबा आ गया, अब चलो दरबार में। अब जो दरबार में चले, मैं सबसे पहले जब ज़ियारत शाम पे गया तो एक आयतुल्लाह थे, वो वहां मौजूद थे, सैयद दरबार शाम। मैंने उनसे पूछा कि आगा साहब ये बताएं कि हमारे जाकिर पढ़ते हैं 900 कुर्सी, जब अली और बतूल की बहू बेटियों की पेशी हुई दरबार में 900 कुर्सी थी। वो देर तक रोने लगे, देर तक, और रोने के बाद उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझसे कहते हैं बेटा ईमान से बताओ इस दरबार में 900 कुर्सी आती है या हजारों कुर्सी आती है? हजारों का मजमा था, हजारों कुर्सियां लगी थी, सफीर थे, वजीर थे। यही तो वजह मेरे अजीजों, उस वक्त ज़ैनब के दिल पे नश्तर चला जब सरे हुसैन को एक तश्त में रखा गया और तश्त से रुमाल हटाया गया और ये जालिम निचली सीढ़ी पे रखता है हुसैन का सर, इसके हाथ में है खेजुरान की छड़ी, ये हुसैन के लबों पे लगाता है और कहता है हुसैन तेरे दांत कितने खूबसूरत है, हुसैन तेरा चेहरा कितना खूबसूरत था, हुसैन तू जल्दी बूढ़ा हो गया। वहां खड़ा था शिवर, शिवर ने कहा मैंने देखा था जब हुसैन ने अकबर की लाश उठाई थी, हुसैन की दाढ़ी स्याह थी। अल्लाह आपके जवाब साहब भाई को भी जवाब अली अकबर पे जगह दे। बस ये खेजुरान की छड़ी लगाता था, ये इंसल्ट करता था। सामने बैठा था सफीर रूम, सफीर रूम को जला लाया तो खड़ा हुआ और उसने आकर कहा यजीद अमीर ये छड़ी हटा। कहा क्यों? कहा मैं एक डेलीगेशन में तेरे रसूल को मिलने गया था और मैंने देखा था तेरा रसूल इन्हीं होठों के इन लबों से ये छड़ी हटा दे। अल्लाह अकबर। बस आखिरी जुमला, माशाल्लाह बहुत हो चुके हैं, मजलिस कबूल, दुआ इब्राहिम के सदके में बानी मजलिस की दुआएं भी कबूल, आपकी हाजात को भी अल्लाह कबूल फरमाए, मरीजों को शिफायाबी हो। हमारे शुजा आपकी समेत खानदान है आपकी उजैदी के तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत हो। अल्लाह इस घर को आबाद और शाद रखे, आफात अर्ज़ी और समावी से महफूज फरमाए। जनाब सैयद हाशिम रज़ा साहब, उनकी बेगम साहिबा, उनके बच्चों को सलामत रखे, उनके तमाम अजीजों को मजलिस कबूल है। सिर्फ एक जुमला कहना है, आगे खड़ी थी सफेद सर वाली फिजा, पीछे खड़ी थी अली और बतूल की बेटी। अभी आपने सुना ना कि एक रस्सी में बंद गले। अल्लाह अकबर। मैं कैसे बयान करूं कि इस मलऊन इब्ने मलऊन ने जनाब फिजा से कहा
کہ بیوی سامنے سے ہٹ جائے. اللہ اکبر. میں بات کرنا چاہتا ہوں حسین کی حصے کی بہن سے. اللہ کسی کو اتنا مجبور نہ کرے. ہمارے قبلہ حسین بخش سے میں نے سب سے پہلے یہ جملہ سنا تھا. وہ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے کہا نا میں زینب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, بی بی زینب کہتی ہے مجھے موت آ جاتی اور یہ منظر مجھے نظر نہ آتا کہ کجا شرابی یزی کجا تطہیر کی. فضا نے کہا میں نہیں ہٹوں. سلام ہو فضا. سبحان اللہ. میں نہیں ہٹوں گی, مرتی مر جاؤں گی. بی بی زینب نے کہا اما فضا ہٹ جا. کہ رسول دادی میں مر جاؤں گی. انہوں نے کہا تازیانے مارو اس ضعیفہ کو. کہا مجھے تازیانے مارے یا تلواریں مارے, میں زینب کے سامنے سے نہیں ہٹوں گی. اسی دوران میں ایک مرتبہ بی بی زینب سے کہتی ہے فضا زینب اگر آپ اجازت دیں آج میرا کچھ بس چلتا ہے. اما آپ کا بس دربار عزیز؟ ہاں مجھے آپ اجازت دے دیں میرا بس چلتا ہے. ایک مرتبہ فضا نے کہا حبشیوں, حبش کے لوگ سفید سمیت, کہا تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ کہا کون ہے تو ہماری غیرت کو للکارنے والی؟ کہا تمہارے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ کہا اشکبوس. کہا جب وہ مر گیا حکومت کس کو دی؟ کہا میمونہ نامی بیٹی کو. کہا وہ میمونہ کہاں گئی؟ کہا مردوں کی کونسل بنا کے خود مدینہ چلی گئی. مدینہ والے سادات کی کنیزی میں وہ کنیز بن کے گئی. وہ سادات اتنے لجپال ہیں اسے ماں کہتے ہیں. کہا وہ میمونہ اگر اس بھرے دربار میں تمہیں مل جائے پہچان لو گے. ایک مرتبہ سفیر نے تلوار اٹھائی. گردن آگے کر, میں تیری گردن کاٹوں. اگر تو نے سادات مدینہ کی نوکری نہ چھوڑی ہوتی آج باقی کی بہنوں کے ساتھ اس دربار میں نہ آئی ہوتی. کہ سفیر آہستہ بول, میرے پیچھے فاطمہ کی بیٹیاں, علی و بطول کی بہو بیٹیاں. جب معلوم ہوا کہ یہ فضا ہے تو یزید سے کہا خبردار ہماری شہزادی کو اگر دربار میں کھڑا رکھا. یزید کہتا ہے اونٹ دیتا ہوں, ناقائیں دیتا ہوں, سپاہی دیتا ہوں, اپنے ملک واپس لے جاؤ, اس لیے کہ درباروں میں وہ آتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو. یہ جملہ سننا تھا ام کلثوم کا دل بھر آیا. روضہ رسول کا رخ کر کے کہا نانا اب تو کنیزوں کے وارث بھی آ گئے, ہمارا بھی کوئی وارث ہوتا. ماتم حسین. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.